جی مولوی صاحب، علامہ صاحب کیسے ہیں؟ تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ جی اللہ کا شکر۔ مزہ آ گیا، مزہ کون سے اللہ کا؟ یہ جو آسمان میں رہتا ہے؟ ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی۔ کبھی چاہیں گے کہ آپ کے اپنے اللہ کے صفات کے متعلق آپ سے گفتگو کریں یا وہ شرم آتی ہے؟ حال ہو جائے نا، مزہ آ جائے گا۔ علامہ صاحب مرزا پلمبر کو حاضر ہیں، آپ کے اللہ کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے؟ اور مسلمانوں کے اللہ اشاعرہ ماتوریدیہ شیعہ، ان کا اللہ کے کیا صفات ہیں؟ آپ کے اللہ کے کیا، اہل حدیث کے اللہ کے کیا صفات ہیں؟ حاضر ہیں؟ سب کو تم نے مشرک کہتے ہو آپ لوگ۔ ابھی یہ گفتگو نہیں کرے گا اللہ پہ، اسماء صفات پہ کبھی گفتگو نہیں کرے گا نا، کیونکہ ان کے اللہ کی داڑھی بھی ہے، اپنی بات کو اللہ کے ناخن بھی ہے نا، تسلیم کرنے کے لیے شور ڈالتا ہے۔ صفات الانامل کی بات کو نہیں سنے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کی بات کو ناخن ہے اس کے۔ تسلیم بھی نہیں کرے گا، اپنی بات کو منوانے کے لیے شور ڈالنا شروع کر دے گا۔ یہ اس کی عادت ہے۔ یہ گفتگو کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ آپ ادھر ہم مسکرانے کے لیے آئے ہیں قادیانی نے اس کو یا گفتگو کرنے کے لیے؟ ہے تو بغیرت قادیانی تھا، لیکن بغایا تھا اس نے۔ دیکھو لوگوں، علامہ صاحب خاموش ہے، شرما رہے ہیں۔ ہاں، اس بات میں اس کی تائید کروں گا۔ حسن علی صاحب نے ڈر گئے بھائی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کی، چہرے کا رنگ اڑ گیا اس کا۔ حسن علی نے اس کی دفاع کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اور بھائی جواب دے دو، بولو بھائی اللہ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اسماء و صفات پر بڑے بڑے ہیں، غلط دعوے ہیں۔ توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہو سارے دن، سب کو کافر کہنے والے۔ اب ادھر آئے شیعوں کے پروگرام میں، دعوے صحیح نہیں ہے حسن علی۔ آپ کے رب پہ یہ بھی مناظرہ ہو جائے آپ پہ، آپ سے، کہ آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں، ان کے کرشنا میں فرق ہی کیا ہے؟ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ علوی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی آدمی؟ اس کا مائک صحیح ہے، اس کا مائک صحیح ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ جواب نہیں دے رہا آدمی۔ ابے آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی علوی صاحب میں آپ سے گفتگو، آپ کے چیلے کو نہیں لاؤں گا ادھر، چیلے سے بات، جب مولوی صاحب خود موجود ہیں، آپ کے چیلے سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے۔ میں آپ سے گفتگو کروں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو چیلنج دیا 3-4 مہینے سے، 5-6 مہینے کتنے ہو گئے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں، ان میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کبھی آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب ادھر آئے ہیں وہی گور رہے ہیں، بات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بولنا اللہ عری کو دیکھ کے بولنا بھی بھول گئے ہیں، ہم کیا تبصرہ کریں اب اس میں؟ گا ٹھیک ٹھاک۔ جی آ رہے ہیں، انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے، مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے۔ جب تک انصاری صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے کوآرڈینیشن انصاری صاحب ہیں۔ جب تک انصاری صاحب کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک ہم آپ انصاری صاحب سے بات کریں بھائی، آپ انصاری صاحب سے بات کریں۔ میں نے آپ گفتگو مجھ سے، مناظرہ مجھ سے کرنا ہے، آپ نے انصاری سے کرنا ہے۔ معاملہ سیدھا کرنا ہے۔ آپ نے انصاری سے مناظرہ کرنا ہے یا مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ انصاری صاحب کے واسطے سے آپ کا مناظرہ کرنا ہے۔ نہیں، جب مناظرہ ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا۔ جعفر کاظمی بھی میرا کوآرڈینیٹر ہے، میں کبھی اس کو پروگرام میں لاتا ہوں؟ موقع ملا نا، آپ کو شرم آتے ہیں؟ آپ مجھ سے گفتگو کرنا ہے؟ ابھی میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہابیوں کے رب میں، سلفیوں کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں۔ ان کے رب میں اور مسلمانوں کے رب میں اور ان کے رب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمام فرقوں کے نزدیک یہ مجسمہ ہے، یہ مشرک ہے۔ ابن تیمیہ مجسم ہے، مشرک ہے۔ یہ آپ ہم سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر؟ آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں نا، کبھی اپنے رب کی بات کریں گے نا؟ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب، توحید کے ٹھیکیدار، پتہ چلے نا؟ کبھی ہمیں بھی ٹائم دیا۔ کیوں نہیں گھبرا گیا نا؟ کہتا ہے میرے اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو بچا لے، تاکہ وہ آ جائے۔ کہتا ہے نہیں وہ آ جائے گا نا تو بات نہیں کرنے دے گا نا، موضوع طے کرنے میں۔ اس کا جو چلا ہے وہ تو موضوع طے کرنا نہیں دے گا نا، اسی لیے اس کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بغیر بات، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نا۔ آپ مولوی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ کس وجہ سے، وجہ کیا ہے کہ آپ توحید پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ اسی موضوع پہ چاہے بات کر لیں۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی من اتبع الہدی، المسلمون السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نحن اہل الہدی ونحن اہل التوحید وانتم المجسمۃ المشرکون۔ انصاری صاحب کے ذریعے جعفر کاظمی نے بات کروانی تھی، کیوں نہیں کروا رہا جعفر کاظمی بات؟ انصاری صاحب کے ذریعے سے ان کو بیچ لا کر کیوں نہیں بات کروا رہے؟ یہ ڈر گیا، ابھی یہ جھگڑا کر کے بھاگ جائے گا۔ اور مجھ سے تو آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تو سمجھ لیں۔
آپ کو کافر سمجھتا ہوں، میں آپ کو کافر سمجھتا اگر ہوں۔ آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو ہے، نہیں تو کافر ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ او بھائی آپ سے کہی ہے سوال یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم پورے شرائط کا مناظرہ کرنا چاہیں گے، اور ہماری شرائط الگ ہیں، ہے، اور ہم نے جعفر شرائط بھی قاسمی کو شرائط آپ کی جعفر منظور قاسمی ہیں، بھاگ گیا اپنی شرائط سے، شرائط منظور ہیں، المسلمون علی شروطہم، تم اور شرائط منظور ہیں بھائی، شرائط منظور ہیں آپ کے۔ آپ مجھ سے بات کرو نا۔ چلو جو ہم نے شرائط دی، اس پر مناظرہ شروع کرو شرائط پر، چلو چلیں جی، دکھاؤ شرائط یار، کیا شرائط ہیں؟ پہلے تو شرائط ہیں، ان شرائط پر مناظرہ شروع کرو۔ پہلے صفات چلو موضوع تو طے ہو جائے نا۔ آپ کو منظور ہے، چلو شروع کرو، آپ لکھ دو ان کے منظور ہے، آپ کو یہ شرائط منظور ہے؟ آپ پہلے موضوع طے کرو نا، پھر شرائط میں منظور ہیں، شرائط آسان ہے۔ کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ توحید پہ بھی کرنا، توحید پہ بھی کرنا۔ شرائط منظور ہے تو اس کے اندر موضوع بھی ہے، مناظرے کا عنوان بھی ہے۔ نہیں اس طرح نہیں، چالاکی نہیں، اس میں موضوع کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں موضوع کیا لکھا ہے آپ نے؟ شرائط موضوع دو ہوتے ہیں نا۔ جھوٹ بولتے ہو آپ، بھاگتے ہو آپ، تم نے ابھی کہا مجھے منظور ہے۔ آپ نے شرائط کا بولا، میں نے آپ کی شرائط کو مان لیا بھائی، آپ کی شرائط کو مان لیا، موضوع کو نہیں مانا میں نے، موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا، موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا ہے مولوی، اسی لیے تو آپ بھاگ رہے ہیں نا۔ کے اندر سب کچھ ہے۔ شیخ صاحب میں نے تو آپ کی شرائط کو کسی نے مجھے فارورڈ نہیں کیا نا، مجھے تو نہیں معلوم۔ میں سناتا ہوں آپ کو، اس کے اندر ہے عنوان مناظرہ، اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت، دعویٰ کی تنقیح کے لیے چند سوالات، شیعہ مناظر کے ماخذ کیا ہوں گے؟ آپ ہنسیں۔ نمبر 2، شیعہ اصول کے مطابق صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 3، جن لوگوں نے آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کو نہیں مانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 4، نہ ماننے والا مسلمان ہے یا کافر؟ امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف شیعہ اصول کے مطابق کیا ہیں؟ شرائط مناظرہ، یہ شرائط ہی نہیں ہے، دو یہ سب افراد، سوالات ہیں بھائی۔ محمد شاہد انصاری اور محمد جعفر کاظمی کے پاس ہوگا۔ آپ خاموش ہو کے سنیں اب۔ نمبر 2، نمبر 1 شرائط مناظرہ، مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور جعفر کاظمی کے پاس ہوگا۔ نمبر 2، عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے، بصورت دیگر مناظرہ سے باہر جائے گا تو وہ اس کی شکست تصور ہوگی۔ نمبر 3، ایک ٹرم میں صرف ایک دلیل پیش کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ مناظرہ نتیجہ خیز ہو سکے، اور جب تک ایک دلیل کا جواب اور جواب الجواب اور اس کی مکمل تنقید نہ ہو جائے تب تک دوسری دلیل پیش کرنے کی قطعی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 4، فریقین میں سے کسی کو کسی کی مقدس ہستیوں اور مد مقابل سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور کرنے والے کو کنٹرولر کی طرف سے سخت سرزنش کی جائے گی۔ یہ ہماری شرائط، اور ہم نے آپ کے مناظرے کا یہ چیلنج دیا ہوا ہے، آپ نے ابھی قبول کیا ہے۔ شروع کریں، بسم اللہ۔ چلیں ابھی سن لیا، ابھی آپ میری بات نہ کاٹیں شیخ صاحب، میں نے آپ کی ابھی آپ نے اسی کو عنوان پہ بات کریں گے تو نہیں کاٹوں گا، میں نے آپ کی بات سنی ہے، میں نے آپ کی کاٹوں گا، دوسری بات کریں گے تو کاٹوں گا۔ آپ نے بات کی اپنی، میں آپ ہی جو آپ نے جو گفتگو کی نا میں اس کا جواب دوں گا۔ میری بات کا جواب یہ آدمی ڈر گیا نا، کوئی بات نہیں، آپ ہی کی گفتگو پر دیکھیں شیخ صاحب، پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب میری بات نہ کاٹیں، تسلی سے سن لیں، اگر بات غلط بھی ہے آپ سن لیں، دوسروں کو سننے دیں تاکہ افہام و تفہیم ممکن ہو سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب امامت زیادہ اہم ہے یا الوہیت و توحید زیادہ اہم ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ یہ بات کی بات ہے جو تمہارے ساتھ کیا ہوا بس وہی ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم نے ان کو چیلنج دی تھی بھائی صاحب، ہم نے موضوع دیکھیں، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ دو۔ شیخ صاحب بات نہ کاٹیں نا، شیخ صاحب بات نہ کاٹیں پلیز۔ بات غلط کرتے ہیں، میں بات کروں تو غلط ہوگی تو آپ کہہ دیں۔ شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو چیزیں ہوتی ہیں شیخ صاحب، ہم نے آپ کے شرائط، اجازت دیں مجھے بات کرنا ہے کہ شیخ صاحب پلیز، شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے دریا دلی دکھا کر، یہ شیعوں کی ہم نے بڑائی دکھا کر، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بہانہ نہ ملے بھاگنے کا، فرار ہونے کا، کیونکہ فرار کا بڑا سابقہ ہے آپ لوگوں میں شروع سے فرار کرتے آ رہے، تاکہ یہ بہانہ نہ ملے۔ ہم نے کہا شرائط ہم نے دیکھے بغیر کہہ دیا ہمیں منظور ہے، شرائط دیکھے بغیر میں کیا ہم، لیکن موضوع کے متعلق ہم نے نہیں کہا کہ موضوع مناظرہ موضوع ہے، موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا قبول ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا شرائط منظور ہے، موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا منظور ہے۔
موضوع مناظرہ آپ ادھر تشریف لائیں تو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے اگر قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو میرا جو آپ سے جو چیلنج ہے پرانا چیلنج ہے 6 مہینے سے پہلے اوپر سے پٹی ہٹائیں، اوپر سے لائن سے پٹی ہٹائیں، اپنی تصویر سے پٹی ہٹائیں، ایکسیس پوری دیں ہمیں، آگے سے پٹی ہٹا دیں. پٹی کون سی پٹی یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کس پٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ پٹی وٹی کوئی نہیں. آگے ہمارے سامنے پٹی آ رہی ہے، ایکسیس دیں پوری. پٹی نہیں ہے یہاں پہ بھائی. تصویر اتار کے دو یار. میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب ادھر دیکھو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. پلمبر کا بھی یہی حال ہو جائے نا. آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کریں. قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو شیخ صاحب ہم نے آپ کو پہلے چیلنج دیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ ہو جائے ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کا جواب تک نہیں دیا. پلیز میری بات نہ کاٹیں پلیز نہ میری بات نہ کاٹیں پلیز میری بات نہ کاٹیں میں گفتگو کر رہا ہوں. میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کریں جیسے میں نے آپ کے شرائط سنے ٹھیک ہے نا. موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ دو مختلف چیزیں. شرائط مناظرہ ان کے جاہلانہ ہے اس پہ میں ابھی تبصرہ کروں گا لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے کیونکہ ہمیں اس سے ہم دریا دلی دکھانے کے قائل. پہلے آپ کا ہمارا حق آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ توضیح دے دیں کہ ہمارے چیلنج کو آپ نہیں مانتے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے ازواج اس میں شامل یا نہیں. اگر آپ ہمارے دعویٰ کو مان لیتے ہیں کہ ازواج اس میں سے خارج ہیں تو بالکل صحیح ہے مناظرہ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں کہ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں تو بتائیں لوگوں سے ڈر کیوں گئے مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا. ہم نے تو پہلے چیلنج دیا. مناظرہ جو کیا جاتا ہے باہمی تفاہم سے کیا جاتا ہے. کسی پہ آپ تو زبردستی تو کرا نہیں سکتا کسی موضوع پہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے چیلنج دیا حق بنتا ہے کہ میرے موضوع کو آپ پلیز اب میری بات نہ کاٹیں نا میری بات کو سن لیں. میرے موضوع کو یا قبول کریں یا رد کریں دلیل کے ساتھ یعنی اس دلیل کے بنا پر میں آپ سے اس موضوع پہ مناظرہ پسند نہیں کرتا نہیں کروں ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات. دوسری بات امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے لیکن ہمارا ادعا یہ ہے اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ توحید امامت سے پہلے. اللہ ہے تو نبوت ہے نا. اللہ ہے تو نبوت ہے اللہ ہے تو قرآن ہے اللہ ہے تو دین ہے اللہ ہے تو نماز ہے اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے. اللہ ہی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک اشاعرہ کے نزدیک ماتوریدیہ کے نزدیک احناف کے نزدیک بریلویہ کے نزدیک دیوبندیہ کے نزدیک آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں آپ مجسمہ ہیں اور آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. نہیں چل رہا. دوسری بات کر رہے ہیں. دوسری بات خاموش ہو جاؤ. میں موضوع مناظرہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں امامت کے نص پہ گفتگو ہوگی نا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے توحید پہ گفتگو. اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو وجہ بتائیں. وہی جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو. اگر آپ کی توحید صحیح ہے اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے اور شیعہ مشرک ہے نا دوسرے مشرک ہیں بریلوی مشرک ہیں احناف مشرک ہیں آپ کی توحید صحیح تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اور یہ بتائیں کہ امامت کیوں توحید سے زیادہ کب سے اہم بنی. توحید زیادہ اہم. جہاں تک مناظرے کی شرائط کا تعلق ہے ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا. اتنی چالاکی لوگوں کو آپ اتنے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ موضوع میں نے موضوع مناظر شرائط میں مذکور ہے. موضوع اور ہوتا ہے شرائط اور ہوتے ہیں. ہم نے آپ کی شرائط مان لی ہے گرچہ وہ جاہلانہ ہے لیکن موضوع مناظرہ ہم نے قبول نہیں کیا. ہم مصر ہیں کہ پہلے ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو جائے. نمبر 1 توحید ہے سب سے پہلے توحید پہ آپ سے مناظرہ ہوگا. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کون ہے کیا ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے اس پہ گفتگو. اس کے بعد آپ نے جو تجویز کیا اس پہ گفتگو ہوگی. ایک منٹ آپ نے جو شرائط بتایا نا اس میں سے ایک فقرے پر اگر آپ چاہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے چلے گی آپ کی بات سنیں نا. آپ نے پورا لسٹ پڑھا ہے نا تو جواب سن لو نا خاموش ہو جاؤ. اتنا ڈر گیا یہ آدمی. ایسے نہیں بات چلے گی. آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے رہے میں آپ کی بات سنتا رہوں گا. ابھی آخری فقرہ ادب سے دیکھو ادب سے گفتگو سن لو. جواب لینا تو میری بات ختم ہو آپ جواب دے دینا نا بھائی. میری بات ختم ہو پھر آپ تو آپ گفتگو کر لینا بھائی. آپ سن لو نا آپ سن لو پلیز. آپ میں عنوان طے ہے شرائط اور ہوتا ہے موضوع اور ہوتا ہے. پلیز سن لے بھائی. عنوان طے
शेख साहब, शेख साहब मेरी बात खत्म होने दो। बाहर जाने वाला मौजू से बाहर जाने वाले को रोकेगा। जब आपने शराइत मान ली, इसका मतलब है आपने उन्वाने मुनाजरा माना है। अगर आप शराइत मानते हैं, उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं, उन्वाने मुनाजरा आप क्यों भागते हैं? आप फिर यहाँ कहें मैं शराइत भी नहीं मानता। अगर आप शराइत मान रहे हैं तो उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं। अगर आपने दूसरी शब्द ध्यान से सुनी हो, आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। दूसरी शब्द ध्यान से सुनो, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। तो अगर उन्वान ही ना हो तो रोकेंगे किसको? उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले, इरवान तौहीद होगा ना, इरवान तौहीद होगा। बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरत दीगर अगर मुनाजिर बार बार मुनाजरा मौजू मुनाजरा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। तो ये बात आप समझें। और दूसरी बात ये है, हमारी जाफर काज़मी साहब से ये बात तय हुई थी, अंसारी साहब और जाफर काज़मी साहब दोनों बात करवाएंगे और एक बात होगी, अंसारी साहब के पास पूरा कंट्रोल होगा और उनके साथ जाफर काज़मी साहब के पास भी पूरा कंट्रोल होगा। आप पहले अंसारी साहब से बात करें। अगर आप अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे, और अगर आप कायम नहीं है तो जिस तरह आप हमेशा कायम नहीं रहते, तो मुझे आज भी ये यकीन हो गया कि आप कायम नहीं रहेंगे। तो पहले आप अंसारी साहब से बात करें, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। गुफ्तगू आप ही से होगी, गुफ्तगू आप ही से होगी, क्योंकि मुनाजिर आप हैं, मुनाजिर से ही गुफ्तगू होगी। लोग अभी आपको जानते हैं, अंसारी को कोई नहीं जानता। शेख साहब, लोगों हजरात सुने, मैंने इनसे क्या कहा? मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने आपको चैलेंज दिया मौजू मुनाजरा पर। मौजू मुनाजरा क्या होगा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, प्लीज सुन लेना। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने 12 इमामों को साबित नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं इमामत का मसला हमारे नजदीक अहम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इमामत के मसले पर हमारे पास दलाइल नहीं है। आप क्यों इमामत के मसले से भाग रहे हैं? आप अपने 12 इमामों को मुहा इलैहि साबित करो, नबियों से आला साबित करो। आप उनके बारे में जो आपका अकीदा है, जो सिफात है, वो उसको साबित करो। जी शेख साहब, अभी मैंने आपकी बात सुनी है, मजीद कुछ कहना है या मैं शुरू करूं? अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए फिर इधर? क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के क्यों आए? अब अंसारी से अगर बात करनी मैंने, शर्म करे, दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अबू जाहल की भी दाढ़ी थी ना, और क्यों इधर आए हो ना? और अगर अंसारी से बात करनी तो आप इधर क्यों आए? तेल लगा के दाढ़ी पे इधर क्यों आए? मुझे दावत दी गई, अकल नहीं थी आपकी? कब बात अंसारी से होनी, आप क्यों आए? ज़बान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अब इजाजत है मैं कुछ गुफ्तगू करूं? तौहीन क्यों की तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की करते हो। वहाबियों की दाढ़ी और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप है ही नहीं, नबी के दीन पे आप है ही नहीं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में मुशरिक हैं, काफिर हैं। झूठ बोलते हैं। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके। आपसे बात करेंगे। लोगों सुन लो, इनसे मैंने क्या पूछा? तेरे सारे अकीदों पर बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिरकी अकीदों पे इजाजत बात करेंगे, दें शेख साहब, तेरे शेख साहब, बात करेंगे, तेरे घर तक शेख साहब अब मुझे 2 लम्हे बात करने दें आप तसल्ली से। बात करो। ओके, मुझे 2 लम्हे बात सुने। सब में लोगों से, सबसे अंसारी से, आप सबसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लोग सुन लें। मैंने इनसे क्या कहा? तौहीद ज्यादा अहम है या इमामत? अंसारी साहब से बात करो। मैंने इनसे कहा कि हम इमामत के मौजू पर बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके बड़ों से गुफ्तगू किए, डॉक्टर जुबैर साहब आपसे 10 गुना बड़े हैं। अब भाई चुप करो ना, मुझे भी बात करने दो ना भाई। हम आपकी बात को नहीं काटना चाहते शेख साहब, आप कुछ हमें बात करने दो ना। ये भाग रहा है यार, ये आदमी भाग रहा है। हम अपनी शर्तों पे कायम हैं, भाग नहीं रहे। इंशाल्लाह क़यामत तक शर्तों पे। ओ भाई, मुझे भी बोलने का हक है। अंसारी साहब आपने अपनी जुमले कहे, मुझे बोलने का हक है नहीं है। मैं आपके जवाब सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। अंसारी साहब से बात करें आप। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये काट के भाग गया भाई। लोगों देख लो, मैंने इनसे कहा कि अगर आप तो, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ इमामत के मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उससे अहम ज्यादा क्या है? तौहीद है ना। मेरा इद्दा यह है कि ये लोग मुशरिक हैं मुजस्सिमे तमाम फिरकों के नजदीक। मैं साबित करूंगा अहले इस्लाम, इनके अकायद इतने घटिया हैं तौहीद में, इतने घटिया हैं कि इनके रब में, अंसारी साहब के अल्लाह में, और शख्स के अल्लाह में, और हिंदुओं के कृष्णा में कोई फर्क ही नहीं है, उसी पे ही ईमान रखते हैं। एक आसमानी मौहूम जानवर की ये इबादत कर रहे होते हैं।
جو نہ رب ہو سکتا ہے، نو جو وحدہ لا شریک ہو سکتا ہے، جو خود محتاج ہے انواع اقسام چیزوں کی، اور جو اس جیسے بہت سارے دنیا میں جانور مزید ہو سکتے ہیں، یہ اس جانور کے ماننے والے ہیں، اس جانور کی یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہندوؤں سے بدتر بت پرست ہیں، کیونکہ ہندو قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے بت پرستی نہیں کرتے۔ یہ شیخ صاحب قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روپ میں اسی مشرکین قریش کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہندوؤں کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دوسروں پہ توحید چھوڑنے کا اور مشرک ہونے کا یہ ٹپا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توحید پہ بات کرو۔ کس کو آپ نے بیوقوف سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ موضوع مناظرہ اور ہوتا ہے، شرائط اور ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں معلوم؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے موضوع شرائط اگر مان لیے تو موضوع بھی مان لیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ شرائط مناظرہ اور ہے، موضوع مناظرہ اور ہے۔ میں بالکل امامت پہ، اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی ان دو موضوعات کے بعد، میں ابھی وعدہ دیتا ہوں، میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں۔ جتنے میرے چینل ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں، انگلش زبان میں، فارسی میں وہ سب چینل آپ کو یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹک ٹاک، پاسورڈ آپ کو آپ کے نام کرا دیتا ہوں۔ مزید کیا چاہیے آپ کو؟ اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی، بشرط یہ کہ پہلے ان دو موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو، بشرط یہ کہ پہلے ان دو موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو۔ اتنا ڈرپوک آدمی، فراری آدمی کہ کاٹ کے بھاگ گیا، چلا گیا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ صاحب اب سن لو، آپ کے، میں نے کہا کہ آپ کے شرائط احمقانہ ہیں، کہ آپ نے کہا کہ کنٹرول مناظرہ کے دو آدمی کے پاس ہونا چاہیے نا، یہ غلط بات ہے، ایک آدمی کے پاس ہونا چاہیے، ایک ثالث رکھتا ہے نا۔ میں تجویز کے طور پر نہ مانے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ موضوع مان لیں، آپ 5 کنٹرولر لے کے آئیں، مناظرہ کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس میں قیاس آ جائے گا۔ 2 آدمی کے پاس جب کنٹرول ہوتا ہے نا تو وہ آپس میں پھر وہ جھگڑا کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کنٹرول ہو تو وہ بہتر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں 2 آدمی کے پاس کنٹرول ہو، کوئی بات نہیں، 2 آدمی کے پاس کنٹرول، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ موضوع مان لیں یا کم از کم یہ وضاحت کریں۔ آپ نے وضاحت بھی نہیں کیا نا کہ میں توحید پہ اللہ یاری سے کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اس پہ آپ کہہ دیں کہ میں اس موضوع پہ کیوں، آپ نے جواب نہیں دی۔ میں اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں، میں اس لیے ان وجوہات کے بنا پر اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا، کہہ دو نا، کہہ دو، ختم بات۔ پھر لوگ دیکھیں گے آپ کا جواب کیا، ایسے ہی کاٹ کے چلا گیا جی کہ تم 12 اماموں کو ثابت، بالکل وہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ سے بڑا ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ اہل حدیث کے عالم ہیں، وہ آپ سے 10 گنا اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں، بالکل تشیع کے موضوع پر وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا۔ ان سے میں نے مناظرہ کیا، اس کو شکست بھی دیا، اس کے ہونٹ یہاں پہ سوکھ گئے تھے نا، سب لوگوں نے دیکھا تھا۔ وہ مناظرہ کو ایک بار پہ غور سے دیکھ لے، سن لینا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اوکے میرے عزیز، یہ شخص بھاگ گیا، یہ تئی ڈرپوک، یہ آیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی ہو گیا تھا۔ اب ثابت ہو گیا نا میرے عزیزوں، میرا دعویٰ کہ ان کے رب میں، ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ کیوں یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا؟ اگر یہ ان کے پاس صحیح توحید ہے، مسلمانوں کے پاس توحید نہیں ہے، سب مشرک ہیں، تو یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا توحید پر؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق کیا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں مناظرہ نہیں کرتا؟ اسی لیے کاٹ کے بھاگ گیا نا کہ میرا ادعا صحیح ہے، پھر آ گیا بھائی۔ اور شیخ صاحب آپ کٹ گئے تھے، کیا واپس آ گئے؟ آپ گئے تھے، مائک کھول دو شیخ صاحب کا، ان کو دوبارہ جو ہے تسلی دیا گیا۔ کیوں کٹ گئے تھے بھائی آپ؟ میرے عرائض سنے آپ نے؟ دوبارہ دوہرا دوں اپنے عرائض، آپ نے سنے نہیں شاید، کچھ عرائض ہیں آپ سے، سنیں گے؟ صاحب سے بات ہو گئی نہیں، انصاری سے میں نے بات کی، انصاری نے سنی ہوگی، آپ سے، آپ سے کرنی ہے، انصاری سے نہیں کرنی ہے، مناظرہ آپ سے ہونا۔ ہم نے جعفر کاظمی سے طے کیا ہوا ہے، آپ نے شرائط ماننی ہے، شرائط کے اندر یہ بات طے ہے۔ شیخ صاحب موضوع مناظرہ طے، انصاری صاحب ادھر، آپ نے قبول کیے شرائط، شیخ صاحب فرائیڈے کو انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے، شرائط میں دونوں کا نام ہے۔ شیخ صاحب جمعے کے دن انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے انگلش پروگرام میں نے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم موضوع مناظرہ ہمیں منظور نہیں ہے، موضوع میں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ موضوع مناظرہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان موضوع پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے 2 اور موضوعات پہ مناظرہ ہوگا۔ ہمارا جو آپ سے تجویز ہے شیخ صاحب، شیخ صاحب موضوع پر کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیا آپ شیخ صاحب میں وجہ بتاتا ہوں، میں وجہ بتاتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں، مانتے ہیں، وجہ کیوں نہیں کر رہے اس پر؟ اجازت دیں گے جواب دینے کی؟ سنیں گے میری جواب؟ ہاں، آپ یہ بتائیں کہ آپ موضوع مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟
آپ جواب سنیں گے شیخ صاحب میری، اور یا ہماری مجھے بات کاٹیں گے جیسے پہلے کاٹ رہے تھے؟ کے ساتھ میں جواب دے دوں، اجازت ہے؟ اسی موضوع پہ چاہے لیکن بات کریں، ٹائم طے کریں 2 منٹ 3 منٹ آپ بات کریں، 2-3 منٹ میں بات کرتا ہوں. سیرت کے اوپر بات ٹھیک ہے، 3 منٹ مجھے ٹائمر لگاتے تو 2 منٹ 3 منٹ. دیکھیں میرے محترم ناظرین، خود کرتا ہے. میں انکار نہیں کرتا. دیکھیں موضوع مناظرہ طرفین کی رضا سے طے ہوتی ہے. ان کے چیلے، ان کے شاگرد انصاری صاحب، ان کے اسسٹنٹ انصاری صاحب فرائیڈے کو ادھر آئے تھے پچھلے ہفتے. میں نے ان سے واضح طور پہ کہا تھا کہ موضوع مناظرہ پہلے ان سے چیلنج ہو چکا ہے، اس موضوع پہ مناظرہ کریں گے تو پھر ہم امامت پہ گفتگو کریں گے. تو ان کا یہ ادعا کرنا کہ میں نے موضوع تسلیم کیا، یہ ان کا جھوٹ ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے سے شرم ہی نہیں آتی. اس کا اصل مذہب ہی جھوٹ پہ قائم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ میں نے ان کو 6 مہینے سے بہت عرصے پہلے پچھلے سال 2024 میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کرو، کیا اس میں ازواج شامل ہے یا نہیں. اس نے جواب نہیں دیا کہ میں مناظرہ کروں گا نہیں کروں گا. اگر نہیں کروں گا تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ بتا دیں کہ اللہ یاری توہین کرتا ہے، اللہ یاری جاہل ہے، اللہ یاری ایجنٹ ہے. کوئی وجہ تو بتا دو نا کہ کیوں مناظرہ نہیں کریں گے اس موضوع پر، حالانکہ اس موضوع پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تخصص ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے ان کو چیلنج دیا کہ امامت، دیکھیں میں نے تو تسلیم کبھی نہیں کیا تھا کہ ان سے امامت کے موضوع پہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے قبول کیا. میں نے کہا شرائط مناظرہ تسلیم کرتا ہوں، شرائط پہ گفتگو کریں، ان کی شرائط منظور ہے. حالانکہ میں ان کی شرائط کو دیکھا بھی نہیں ہے نا، انہوں نے بھی سنا ہے. میں نے کہا منظور ہے، وہ دریا دلی کی وجہ سے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرائط مناظر موضوع مناظرہ ایک ہے، کیونکہ ان کا سیرہ ہمیشہ رہا ہے جھوٹ بولنا. کیونکہ جھوٹ کے بغیر ان کا مذہب تو چلتا ہی نہیں ہے نا. اصل شروع دن سے خلافت ہی جھوٹی، سب کچھ ان کی جھوٹی ہے. تو عرض یہ ہے ان سے کہ دیکھو اچھی طرح سے سن لو شیخ صاحب، ہمارا ادعا ہمارے نزدیک، ہمارے تحقیق کے مطابق پورے عالم اسلام کے علماء کے نزدیک اہل حدیث ابن تیمیہ کے ماننے والے، احمد ابن حنبل کے ماننے والے، بخاری مسلم کے عقائد پہ، اہل حدیث کے عقائد پہ چلنے والے سب ہندوؤں کی طرح مشرک ہیں. آپ کے رب میں اور کرشنا میں فرق بالکل نہیں ہے. آپ ہندو سے بدتر مشرک ہیں، کیونکہ ہندو جو ہے اسلام کے روب میں اپنے شرک کا ادعا نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کے روپ میں، اہل قبلہ کے روپ میں، قرآن و سنت کے روب میں مسلمانوں کو آپ مشرک کہتے ہو، اور آپ کے رب جو ہے وہی ہندوؤں کا کرشنا. ہمارا یہ ادعا ہے اور ہم ثابت کریں گے. تو کیونکہ شیخ صاحب دوبارہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ توحید امامت سے زیادہ اہم ہے. توحید امامت سے زیادہ اہم. پہلے توحید پہ مناظرہ ہوگا آپ سے، پھر اہل بیت علیہ السلام کون ہے، کیا اس میں ازواج شامل ہے، اس موضوع پہ مناظرہ ہوگا، اور تیسرے مرحلے پر امامت منصوص من اللہ پہ آپ سے گفتگو ہوگی. اگر میں نے امامت منصوص من اللہ پر تیسرے نمبر پر آپ سے مناظرہ نہیں کیا تو میرا وعدہ ہے سب لوگوں کے سامنے کہ میرے جتنے چینلز ہیں ان کے پاسورڈ آپ کے نام. جب میں سوشل میڈیا میں میرے جتنے محنت ہے 15-20 سال سے، وہ سب آپ کے نام لے اٹھا کے لے جاؤ. تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. لیکن پہلے توحید پر، پھر اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اور اس کے بعد منصوص من اللہ پہ گفتگو ہوگی آپ سے. میں نے 2 منٹ تقریباً 3 منٹ لیے، اب آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اب بات انہوں نے کی ہے پہلے نمبر پہ میں توحید پہ بات کروں گا، پھر اہل بیت پہ، پھر امامت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان گئے ہو کہ امامت کا درجہ تمہارے ہاں اہل بیت سے نیچے ہے. آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے نمبر پہ توحید کے اوپر بات ہوگی، کیا آپ کے ہاں اماموں کا ماننا اور بیویاں اہل بیت ہے نہ ماننا، کیا یہ تمہارے ہاں امامت سے اعلیٰ درجے کا ہے؟ جس طرح تم اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو، لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو. کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے. یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو، باہر نکال پھینکو. اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو، تسلیم کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے شروع میں پوچھا اہل بیت پر کیوں نہیں کر رہے. میں تم سے پوچھتا ہوں تم عقیدہ امامت پر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو کہ میرا اہل بیت پہ تخصص ہے، میں کہتا ہوں تیرا امامت کے موضوع پہ تخصص ہے. تم عقیدہ امامت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے عقیدہ امامت پر آؤ نا. تم کہتے ہو شرائط لکھی ہوئی میں نے مان لی ہے. جناب ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موضوع مناظرہ بھی لکھا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں بات کرو. اور جو آپ بات کر رہے ہو
हिंदू का रब ऐसा है, मुशरकों का रब ऐसा है, यहूदियों का रब ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे अकीदा इमामत के बारे में बता दूंगा, तुम्हारा इमाम कैसा है। तुम्हारे नजदीक इमामत की जो शरायत हैं वो तो रब से बढ़कर है। तुम्हारा अकीदा इमामत कुफरिया शिरकिया अकीदा इमामत बन जाता है, और तुम्हारा अकीदा इमामत भी तौहीद के खिलाफ है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं पहले अकीदा इमामत पर आए, हम तुम्हें बताएंगे। तुम रब के भी गुस्ताख हो, नबियों के भी गुस्ताख हो, सहाबा के भी गुस्ताख हो, अहले बैत के भी गुस्ताख हो, और इमामों के भी गुस्ताख हो। तुम हमारे सामने पहले इस उन्वान पर बात करो, अकीदा इमामत पर, ताकि तुम्हारी अकीदा तौहीद वाली बात भी समझ आ जाएगी कि तुम रब को आलिमुल गैब मानते हो या इमामों को आलिमुल गैब मानते हो। तुम रब के इख्तियारात ज्यादा मानते हो या इमामों के इख्तियारात ज्यादा मानते हो। तुम्हारे नजदीक रब ताला का इख्तिदार ज्यादा है या इमामों का इख्तिदार ज्यादा है। तुम्हारे नजदीक इमामत के पास ज्यादा इख्तियारात हैं या रब ताला के पास ज्यादा इख्तियारात हैं। ये भी तुम्हारा अकीदा तौहीद भी उसके अंदर आएगा। मसला इमामत पर पहले बात करो, उसमें तुम्हारा अकीदा